أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق اللہ العظیم. سورہ اللہب آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. سورہ اللہب جو ہے یہ مکی صورت ہے. اس میں ابو لہب کا واقعہ بیان فرمایا گیا. اسے اللہب اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اللہب کا لفظ آیا ہے. تبت یدا ابی لہب و تب. اس کا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا کہ آپ اللہ کے پیغام کو انسانیت تک پہنچائیں تو آپ صفا کے پہاڑی پر تشریف لے گئے. صبح کا ٹائم تھا. آپ نے ہر قبیلے کو پکارا اور ان میں سے قبیلے کا کوئی نہ کوئی نمائندہ جو ہے وہ شریک ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک دشمن ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ تو سب نے بیک زبان ہو کر کہا کہ ہم آپ کی بات کی تصدیق کریں گے، اس لیے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور آپ اس وقت عرب میں صادق اور امین کے نام سے مشہور ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. میں تمہیں عذاب شدید سے خبردار کر رہا ہوں کہ تم جو کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہو اور بتوں کی پرستش کر رہے ہو. 360 جو ہے تم نے بیت اللہ کے اندر بت رکھے ہوئے ہیں، یہ تمہیں جو ہے آگ کی طرف لے جانے والے ہیں. تو ابو لہب کھڑا ہوا اور اس نے جو آپ کا چچا تھا اس نے کہا تبن تبن لکا تبن لکا ارے حاذا جماعتنا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہلاک ہوں کہ آپ نے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا. تو اللہ نے قرآن نازل فرما دیا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب سیصلی نارا ذات لہب. ابو لہب ہلاک ہوا. وتب تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب کے ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور وہ نامراد ہو گیا. ما اغنى عنه ماله وما کسب. اس کا مال اس کے کوئی کام نہ آیا، جو کچھ اس نے کمایا تھا وہ اس کے کوئی کام نہ آیا. سیصلی نارا ذات لہب. وہ ضرور شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا. وامرأته حمالۃ الحطب. اور اس کی بیوی لگائی بجھائی کرنے والی، ایندھن کی لکڑیاں اٹھانے والی. فی جیدہا حبل من مسد. اس کی گردن میں مونچھ کی رسی ہوگی. اللہ نے ابو لہب اور اس کی بیوی کا ہولناک انجام بیان فرما دیا. بیوی بھی اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے کو ڈس آنر کرنے میں برابر کی شریک تھی اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے. ابو لہب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہونے کے باوجود آپ کی مخالفت کرتا تھا. حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف جگہوں پر اسلام کی دعوت دینے جاتے تھے یا بازار اوقاس میں جاتے تھے یا مختلف قبیلوں کو جو ہے ان کے کیمپس میں جاتے تھے، تو جب آپ دعوت دے چکتے تو یہ کہتا کہ یہ جھوٹا انسان ہے، اس کی بات نہ مانو. یہ بھی آتا ہے کہ وہ آپ کو پتھر مارتا تھا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کا ہولناک انجام ہے. اور جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرے گا، آپ کی دعوت سے دشمنی کرے گا، آپ کو ڈس آنر کرے گا، اللہ فرماتا ہے کہ میں اسے دنیا میں بھی جو ہے ذلت سے دوچار کروں گا اور آخرت میں اس کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہے. اللہ سے دعا دے رہا ہمیں اپنی اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر شعبے میں
اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔